بہت شکریہ وسیم اختر صاحب. رزلٹ تو ابھی آ رہے ہیں لیکن ٹرن آؤٹ کا تو پتہ چل گیا بہت کم ہے. کیسا رہا آج کا آپ کا بائیکاٹ؟ اللہ کا شکر ہے کہ کراچی حیدرآباد کی عوام نے ہمارے اس اعلان پہ لبیک کہا ہے اور ٹرن آؤٹ آپ کے سامنے ہے. اس کی شوکت بھائی وجوہات ہیں. اگر آپ لا اینڈ آرڈر یا سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والی بات کرتے ہیں تو میں اس کو رد کرتا ہوں. اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی تھی اس نے اس طرح سے اس کو پورا نہیں کیا. جو ذمہ داری حکومت کی تھی اس نے بھی اس کو پورا نہیں کیا. ہمارا جو بائیکاٹ تھا وہ اس کی وجوہات تھی. ہم الیکشن سے خدا نخواستہ نہیں بھاگنا چاہ رہے. یہ کراچی 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور 2 بڑے پورٹس لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ, اور یہ پورے ملک کو ریونیو پرووائڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک منی پاکستان ہے. ہر زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جو آئین کہتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, آئین کی پروٹیکشن حاصل ہے اس سیکشن کو, اس آرٹیکل کو, تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. حلقہ بندیاں اپنی مرضی کی کرائی گئیں. ہم الیکشن کمیشن گئے, ہائی کورٹ گئے, سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ ہم سندھ گورنمنٹ کے پاس آئے کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ہمارے حساب میں قانون کے مطابق نہیں ہوئی ہیں. اس میں ہمارے ساتھ ان شہریوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کہ کچھ حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی نے اپنے حساب میں 20-20 ہزار کی پاپولیشن پہ رکھی, اور جہاں ایم کیو ایم کا ہولڈ تھا, ایم کیو ایم کی ڈومینیشن تھی, وہاں 90-80 ہزار پہ رکھی. لیکن اب کیا ہوگا وسیم اختر صاحب؟ اب تو اس کو قانونی آئینی کور تو مل گیا ان الیکشن کو, اب کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں, اب جو بھی ہوگا رزلٹ آپ کے سامنے جو بھی آئے گا, جو بھی میئر آئے. میرا پوائنٹ یہ ہے جو میں نے میک کیا ہے اور میں کامیاب ہوا ہوں کہ لوگوں نے اس کو رد کیا ہے. اس الیکشن کو ہم نے رد کیا ہے. اس الیکشن کو اس طرح سے الیکشنز نہیں ہوتے ہیں. یہ جیری مینڈرنگ تھی ہماری نظر میں, یہ پری پول ریگنگ تھی. اتنے بڑے شہر کے میئر کو آپ اس طرح لے کے آؤ گے جس کو ٹوٹل ووٹ ہی نہیں پڑ رہا کراچی کا, جس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوں گے, تو فائدہ کیا؟ ہم چاہ رہے تھے کہ کراچی کے لوگوں کو پورا گنا جائے, یہاں کی حلقہ بندیاں قانون کے مطابق کی جائیں, ووٹر لسٹ کو بہتر کیا جائے, اور ایک ایسا میئر الیکٹ ہو کے آئے جس کے پاس اختیارات ہوں, جو کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کر سکے. ہم نے سیاست نہیں کی, ہم نے عوام کے حق کے حوالے سے اپنا. وسیم اختر صاحب, یہ درست ہے بات, آپ نے بار بار آپ کی پارٹی نے یہ ایکسپلینیشن کی ان فینومینن کو, لیکن اب میئر بن جائے گا. آپ ایم کے ایم پاکستان, آپ کی پوری پارٹی, آپ کے پورے ووٹرز, اب آپ کی اپروچ کیا ہوگی ان بلدیاتی اداروں کے حوالے سے, میئر کے حوالے سے, ناظمین کے حوالے سے ایٹ ویریس لیولز؟ دیکھیں, میری دعا تو یہ ہوگی کہ جو بھی میئر بنے وہ آ کے کراچی کے مسائل حل کرے, مگر پاسبل نہیں ہے کیونکہ جو آرٹیکل 140A میں اختیارات نیچے جانے چاہیے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, وہ ابھی تک نہیں گئے. سپریم کورٹ سے ہم نے فیصلہ لیا کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے, مگر وہ بھی آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے. جو بھی میئر آئے گا تو اس کے ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہوں گے. جیسے 4 سال میں آواز بلند کرتا رہا, سپریم کورٹ گیا, فائدہ کیا ہے ایسے الیکشن کا؟ اب الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں ٹوٹل ناکام ہوا ہے. اس کو اگر الیکشن کرانے تھے اور اتنی جلدی تھی اس کو, تو پھر جب میرا ٹینیور ختم ہوا تھا 2020 میں اگست میں, اس کے 120 ڈیز کے بعد اس کو الیکشن کرا دینے چاہیے. 2.5 سال بعد آپ الیکشن کرا رہے ہو, وہ بھی ہیزرڈ وے میں. آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشن کس طرح سے ہوئے ہیں. نہ وہاں انتظامیہ تھی, نہ وہاں الیکشن کمیشن کے لوگ تھے, نہ سامان تھا. کس طرح سے پولنگ شروع ہوئی ہے, 12 بجے کے بعد تو پولنگ شروع کی گئی ہے. تو کس قسم کا الیکشن تھوپنے جا رہے ہیں کراچی کے لوگوں کے اوپر یہ؟ تو ظاہر ہے جو بھی میئر بن کے آئے گا, اللہ کرے, میری دعائیں ہیں کہ وہ کراچی کے مسائل حل کرے, مگر یہ پاسبل نہیں ہے. آئین کے مطابق یہ الیکشن ہوئے نہیں ہیں.
ہم لوگ ان کو اس الیکشن کو رد کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے جا کے چیلنج بھی کریں گے اس کو کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے الیکشن کمیشن یعنی آپ کا پہلے آپ لوگوں نے شام میں پریس کانفرنس کی، لیکن ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے الیکشن کو آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ بالکل اس پہ آواز بلند کرتے رہیں گے ہم ہر فورم پہ۔ یہ الیکشن کراچی ڈیزرو نہیں کرتا۔ کراچی 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، سب سے بڑا ملک کا شہر ہے، ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ آپ نے اس کو اس طرح سے سمیٹ دیا، اس طرح سے نمیٹ دیا ہیزٹ وے میں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے اسلام آباد میں آپ کو کانسٹیٹوئنسی انکریز کرنی تھی یونین کاؤنسل، آپ نے آرام سے کر لی۔ آئیڈینٹیکل کیس تھا کراچی کا، کراچی میں پیپلز پارٹی نے اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کی ہوئی تھی اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ایگری کیا تھا کہ ہاں اس میں زیادتیاں ہوئی ہیں، اس میں خامیاں ہیں۔ 53 یوسیز ہم نے ایڈیشن دی تھی ان کو، جس کو ایکسپٹ کیا تھا پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، مگر آخر تک الیکشن کمیشن نے ہر لیٹر کو، ہر ریکویسٹ کو رد کیا۔ اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم لیٹ ہو گئے تھے تو کیا الیکشن کمیشن کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ دھاندلیاں اس کے سامنے ہیں؟ بہرحال وسیم اختر صاحب، آپ نے بڑی بات بتا دی، بڑی خبر دے دی کہ آپ ان الیکشن کو اب چیلنج کریں گے۔